الرحمن الرحیم، کتنی بڑی نعمت ہے، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے یہ سمجھنے کے لیے بعد میں ہم آپ کو اس طرف بعد میں آئیں گے، پہلے یہ سوچئے، اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے کہا میرے پاس رحمت کے 100 درجے، اللہ نے کہا مطلب اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ دنیا میں جو تم رحم و کرم، محبت و الفت دیکھ رہے ہو، یہ ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے۔ رحمت کے 100 درجوں میں سے صرف ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، 99 درجے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اب میں کسی سے پوچھوں رحمت کے کتنے درجے ہیں؟ 100۔ اور دنیا میں اللہ نے کتنا درجہ اتارا ہے؟ ایک، صرف ایک۔ ایک مرغی کو دیکھیے آپ، مرغی بلی کو دیکھتی ہے فوراً بھاگتی ہے، لیکن وہی مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، اور مرغی جہاں سڑک پر دانہ چگتی ہے اپنے بچے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اچانک بلی کو دیکھتی ہے مرغی تو بھاگتی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ مرغی اب بھاگ نہیں رہی ہے، کیونکہ جانتی اگر میں بھاگوں گی تو میرے بچے مارے جائیں گے۔ وہ مرغی اپنے پروں سے کھول کر اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے اور بلی کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس مرغی کے اندر اپنے بچوں کی محبت اور اپنے بچوں کی الفت کے لیے پروں کا کھول دینا اور اپنے بچوں کا سمیٹ لینا، یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے، یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے، 99 درجے نہیں۔ ایک کتیا جب اس کے بچے پیدا کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیے کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے کہ ہم اپنے پیٹ سے اپنے بچوں کو جنم دے سکیں جہاں دوسرے کتے نہ پہنچ پائیں اور خطرناک جانور وہاں پہنچ کر ہمارے بچوں کو مار نہ ڈالیں۔ آپ نے دیکھا کبھی وہ کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کے بچے محفوظ رہ سکیں۔ یہ محبت اس کتیا کے اندر کس نے ڈالی؟ ایک بکری کو دیکھیے، ایک گائے کو دیکھیے، ایک بھینس کو دیکھیے، جب وہ بچہ جنتی ہے تو کتنی غلاظت اور گندگی اس بکری کے بچے کے اندر ہوتی ہے۔ وہ بکری، وہ بھینس، وہ گائے جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اپنی زبان کھول دیتی ہے اور اپنے بچے کے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے اور اپنے بچے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس بچے میں روح پھونک دیتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے جب بھینس یا گائے کا مالک اس گائے کے دودھ کو دوہتا ہے تو گائے اور بھینس اپنے بچے کو پلانے کے لیے تھوڑا سا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے، تصور کرو۔ اور جب اس کے بچے کو چھوڑا جاتا ہے تو فوراً وہ گائے اور بھینس دودھ کو نیچے اتار کے اپنے بچوں کو پلاتی ہے۔ یہ محبت، یہ الفت اس گائے کے اندر، اس بھینس کے اندر، اس بکری کے اندر کس نے رکھی ہے؟ یہ اسی محبت، اسی رحمت کے ایک درجے کا حال، اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے۔ اور سنیے جس نے 99 درجے اپنے پاس رکھے ہو وہ کتنا مہربان ہوگا۔ ایک بکری جب اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، ایک کتیا اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، ایک مرغی اپنے بچوں کے لیے اتنا مہربان ہے، تو سوچئے یہ ابھی ایک درجہ ہے، ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے، ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کیے گئے اور گرفتار کر کے ان کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے لایا گیا۔ ایک جنگ کے اندر کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا،
اور ان قیدیوں کو محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی۔ جو قیدی قید کر کے لائے گئے، جو مجرم قید کر کے لائے گئے، ان مجرمین کی لسٹ میں، ان قیدیوں کی لسٹ میں ایک عورت بھی تھی۔ اس کا بچہ کہیں، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، کہیں کھو گیا تھا، دودھ پیتا بچہ۔ یہ عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، اور جو قیدی نبی کے سامنے پیش کیے گئے، اس عورت کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کیا سزا ملے گی۔ اس کا دماغ اپنے بچے کی طرف لگا ہوا ہے، وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا دودھ پیتا بچہ کہاں ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدیوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا۔ اس میدان میں اس عورت کو بھی لایا گیا۔ وہ عورت جس بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس دودھ پیتے بچے کو دیکھتی، اس سے چھین لیتی اور اپنے پستان سے اس بچے کو لگا کر دودھ پلانے لگتی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ایسا یہ عورت کیوں کر رہی ہے؟ جس عورت کے بچے کو دیکھتی یہ پکڑ لیتی اور اپنے پستان کا دودھ پلانے لگتی، ایسا کیوں ہے؟ جواب ملا ہے اللہ کے نبی، اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے، اس لیے یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا، اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں، آئے میرے ساتھیوں، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو، تو تم کیا امید رکھتے ہو؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تصور کرو نبی کا سوال۔ جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے، پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے، تو کیا وہ ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی محبت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں، رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے۔ جس کے پاس 99 درجے رحمت ہو، وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ لیکن بندے گناہ کر کر کے، شرک کر کر کے، بدعتیں کر کر کے، شراب نوشی کر کر کے، حرام کھا کھا کر، حرام کی کاروبار کر کر کے اپنے آپ کو خود جہنم میں لے جاتے ہیں، تو اس میں اللہ کی رحمت پھر غضب میں بدل جاتی ہے۔ ورنہ رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی۔ جس کے پاس 100 درجے رحمت ہو، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے؟ آپ ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔